فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر موجود زعماء علماء مشاہیر ملت بزرگان دین سیاسی سماجی مذہبی قومی ملی شخصیات میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور تاجر برادری کے ہمارے بھائی سیاسی زعماء اور پنڈال میں موجود غیرت مند با وفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، ہر سال کی طرح آج ایک بار پھر ڈھوک آجری میں ہونے والی اس عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز کانفرنس میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسٹیج پر زعماء علماء تشریف فرمائیں۔ میں اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر حضرت قاری عرفان اسد عرفان صاحب، ان کی پوری ٹیم، دوست احباب، ان کے ساتھیوں اور مقامی یہاں کے لوگوں کو شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن نے اپنی روایت کو برقرار رکھا اور روایات سے بڑھ کر یہ آگے بڑھے ہیں۔ ابھی قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ پنڈال سے بہت آگے نکل گئے، یہاں تو حد یہ ہے کہ پنڈال ہی اڑ گیا، پنڈال ہی ختم، آپ اتنے آئے کہ پنڈال ہی ختم ہو گیا۔ میں ہر سال ان سے کہتا رہتا تھا کہ یار پیچھے کی کناتیں کھول دو، یہ نہیں مانتے تھے۔ اس سال میلے آنے سے پہلے پوری کناتیں ہی اڑ گئی، تو ماشاءاللہ کتنا اچھا ماحول بن گیا، بہت خوبصورت ماحول ہے۔ وقت مختصر ہے، 12 ربیع الاول ہے، جمعے کا دن بھی ہے۔ حضرات علماء خطباء شعراء اپنے اپنے خیالات کے اظہار فرما چکے ہیں، بالخصوص قائد اہل سنت بھی اپنا بیان آپ حضرات کے سامنے فرما چکے ہیں۔ نماز عصر بھی ہم نے پڑھنی ہے، اور مغرب کی نماز سے پہلے ہم نے جو ہے یعنی عصر کے وقت میں اس پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ میں ابتدائی اس سے کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور کامیاب ترین نبی بھی ہیں۔ میری طرف توجہ کرنا، میں بہت کم وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ سے کر کے بالخصوص اپنے زعماء اور سیاسی لوگوں کو اور اپنے نئے آنے والے لوگوں کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیاب انسان دنیا میں کوئی اور آپ کامیاب ترین ہیں، کامیاب ترین آپ نبیوں میں سب سے آخر میں آئے ہیں، اور جو پیغام آپ کو ملا تھا آپ نے وہ پورا پیغام پہنچایا، اور پورا پیغام پہنچا کر آج رہتی دنیا تک حضور کا پیغام آج بھی موجود ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حضور کامیاب ترین ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کیوں آئے تھے، حضور کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ بھئی حضور کی زندگی کا مقصد معاشرے کو بدلنا تھا، اور دنیا کے اندر سے گناہوں کا خاتمہ تھا، ظلم و جبر کا خاتمہ تھا، انصاف کا بول بالا تھا، توحید کو بتانا تھا، اس کا درس دینا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا تھا، موحدین کا طبقہ بنانا تھا، مخلصین کا طبقہ
طبقہ بناتا تھا, نیکوکار لوگ بنانے تھے, ایک خوبصورت معاشرہ بنانا تھا, ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل رکھنی تھی. معاشرے کے اندر جو برائیاں تھیں ان کا خاتمہ کر کے, جبکہ دنیا میں کوئی اچھائی باقی نہیں رہی تھی اور کوئی نیکی باقی نہیں رہی تھی. جتنے نبی آئے تھے ان کی تعلیمات بدل چکی تھی اور کسی کی تعلیمات باقی نہیں تھی. حضور علیہ السلام تبھی آئے تھے جب سب چیزیں مٹ چکی تھی. حضور نے انہیں بحال کرنا تھا. آقا دو جہاں آئے, حضور کی ولادت ہوئی, حضور پیدا ہوئے, حضور کا بچپن تھا, حضور کا لڑکپن تھا, حضور کی جوانی تھی, حضور بڑے ہوئے تھے, حضور پیدا ہوئے تھے, حضور کی خوبصورتی تھی, حضور کا حسن تھا, حضور کا جلال تھا, حضور کا کمال تھا. حضور بولتے تھے, حضور کہتے تھے, حضور بتاتے تھے. 40 سال تک حضور ان لوگوں کے درمیان میں رہے اور 40 سال بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا. 40 سال کے بعد 23 سال آپ دنیا میں زندہ رہے. 40 سال نبوت سے پہلے, 23 سال نبوت کے بعد. ان 23 سالوں کے اندر آپ نے ایسا کون سا کام کر دیا, ایسا کون سا گر سکھا دیا, ایسی کون سی تبلیغ کر دی, ایسا کون سا واز کر دیا. 23 سالوں میں ایسی کون سی مٹھاس بھر دی, 23 سالوں میں ایسا کون سا جذبہ بھر دیا, 23 سالوں میں ایسا کون سا کرن بھر دیا. 1445 ہجری میں ہم یہاں کھڑے ہیں, وہ کلمہ بھی موجود ہے, وہ نماز بھی موجود ہے, وہ قرآن بھی موجود ہے, وہ ایمان بھی موجود ہے, آپ کی زلف کا تذکرہ بھی موجود ہے, لبوں کا تذکرہ بھی موجود ہے, قدموں کا ذکر بھی موجود ہے, رات کی بات بھی موجود ہے, دن کی بات بھی موجود ہے, بیانیہ بھی موجود ہے, بیان بھی موجود ہے, بات بھی موجود ہے, رات بھی موجود ہے, کلام بھی موجود ہے, پیغام بھی موجود ہے. 23 سال آپ دنیا میں رہے نبوت کے دوران. 23 سالوں میں ایسی کون سی چیز چھوڑی, ایسی کون سی چیز دی ہے جو آج موجود نہ ہو, یا آج مٹ گئی ہو, یا آج ملتی نہ ہو. تلاش کرنے سے ہم اسے ڈھونڈے اور ہمیں نہ ملے. ایسی کوئی چیز بتا چاہیے 23 سالوں میں جو رسول نے سکھایا, جو رسول نے بتایا, جو حضور نے دیا, جتنا قرآن نازل ہوا, جہاں جہاں نازل ہوا, جس جس مقام پر نازل ہوا, جس جس جگہ پر نازل ہوا, وہ سارا ہی آج موجود ہے. پورے کا پورا موجود ہے. شریعت پوری موجود ہے, سنت پوری موجود ہے, طریقت پوری موجود ہے, بات پوری موجود ہے, سنت پوری موجود ہے, سلسلہ سارا موجود ہے. یہاں تک کہ سونا, اٹھنا, بیٹھنا, جاگنا, کھانا, پینا سب موجود ہے. پہننا موجود ہے, لباس موجود ہے, بات موجود ہے, پیغام موجود ہے. کوئی چیز ان 23 سالوں کی رہ گئی ہو, دنیا آئے سوال کرے, ہاتھ اٹھائے سوال کرے, کوئی چیز رہ گئی ہے, پوچھنا تمہارا کام ہوگا, جواب ہم دے دیں گے. ہر چیز نبی کی 23 سالوں میں محفوظ ہے. ارے ان 23 سالوں میں کیا مہک ہے, ان 23 سالوں میں کیا مہکار ہے, ان 23 سالوں میں کیا خوشبو ہے, ان 23 سالوں میں کیا جذبہ ہے, ان 23 سالوں میں کیا محبت ہے, ان 23 سالہ دور میں کیا سلسلہ ہے, اور کیا رونق ہے, اور کیا بہاریں ہیں. جب حضور خود موجود ہے, وجود جسم سمیت خود موجود ہے, حضور کی صورت اور سیرت موجود ہے, حضور کی مہکار اور چمک موجود ہے, حضور کا کردار اور گفتار موجود ہے, زبان موجود ہے, ذات موجود ہے, بات موجود ہے, بیانیہ موجود ہے. وہ 23 سال کتنے قیمتی ہیں جس میں ہر چیز محفوظ رکھی ہوئی ہے اور موجود ہے. پھر اس 23 سال کی برکت کتنی ہے. میرا دعویٰ ہے آج ساری دنیا کی صداقت ہو, دیانت ہو, حکومت ہو, آئین ہو, شریعت ہو, انسانیت ہو, ہر چیز کی عمارت 23 سالوں میں کھڑی ہے. اگر نقشے دنیا میں سے 23 سال نکال دیے جائے, خدا کی قسم دنیا میں کوئی چیز بچتی ہی نہیں. نہ خدا کا ذکر, نہ رسولوں کا ذکر, نہ پیغمبروں کا ذکر, نہ کائنات کا ذکر, کوئی چیز مارا سے وجود میں آتی نہیں ہے. سب کچھ ہمارے علم میں آیا, سب کچھ آج دنیا کو بدلا. اس کی وجہ حضور کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے, جو قیامت تک جس کے اثرات باقی تھے, ہیں اور رہیں گے. کتنے سال, کتنے سال, 23 سالوں میں حضور نے کیا کیا. حضور کندھار آئے, کابل آئے, پشاور آئے, افریقہ گئے, مکہ مدینہ سے باہر نکلے, نہیں نکلے, وہیں رہے. وہاں کیا کیا,
حضور نے وہاں کیا کیا؟ آؤ تمہیں 23 سال کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں، 23 سالہ نقشہ دکھانا چاہتا ہوں، 23 سالہ زندگی کا نچوڑ دکھانا چاہتا ہوں، پیغمبر کی محنت دکھانا چاہتا ہوں۔ ان 23 سالوں میں حضور قسطنطنیہ تک نہیں گئے، کابل تک نہیں گئے، پشاور تک نہیں گئے، روم نہیں آئے، فارس نہیں آئے، لیکن حضور کے 23 سال آئے۔ بابا حضور نہیں آئے، حضور کے 23 سال آئے۔ آج پوری دنیا میں جو نقشہ موجود ہے اس کی پشت پہ 23 سال ہیں، اور میں کافروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، غیر مسلموں سے کہنا چاہتا ہوں، ان حاکموں اور حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری غیر مسلموں کی حکومتیں بھی آج موجود ہیں تو وجہ رسول کے 23 سال ہیں۔ اگر دنیا میں سے نقشہ دنیا سے 23 سال نکال دو، حاکموں حکمرانوں، ترقی کرنے والے سائنسدانوں، چاند پر چڑھنے والے لوگوں، جدید ٹیکنالوجی کی باتیں کرنے والوں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، وجود بھی نہیں ملتا۔ 23 سالہ زندگی کا احسان ہے۔ آج دنیا میں رونقیں ہیں، اس 23 سالہ زندگی میں کیا کیا؟ ہائے ہائے ہائے، سب کچھ اس 23 سالہ زندگی میں کیا۔ کیا کیا؟ جو کچھ رب سے لیا وہی دیا، جو کچھ رب سے لیا وہ دیا، جس چیز کو پڑھانا تھا پڑھا دیا، سجانا تھا سجا دیا، سمجھانا تھا سمجھا دیا، بلانا تھا بلا لیا، آنا تھا آ گیا، دینا تھا دے دیا، کھڑا کرنا تھا کھڑا کر دیا، آگے بھیجنا تھا آگے بھیج دیا، دل میں لانا تھا دل میں لا لیا۔ 23 سالوں میں محنت کر کے ایک میدان تیار کر کے ایک معاشرہ بنایا، معاشرہ بنایا، نمونہ بنایا، مثال بنائی، مثال بنایا، ایک ساز سماعت بنائی، لوگ بنائے، افراد بنائے، تیار کیے، خود پڑھایا، اپنے پاس بٹھایا، پہلو میں بٹھایا، پاس بٹھایا، سامنے بٹھایا، کبھی ان کو نماز پڑھائی، کبھی روزہ رکھوایا، کبھی کلمہ پڑھوایا، کبھی حج کروایا، کبھی جہاد کروایا، کبھی میدان میں لے کر گئے، کبھی وہ زخمی ہو گئے، کبھی وہ شہید ہو گئے، وہ عمارت بنتے گئے، وہ بنیاد بنتے گئے، وہ آغاز بنتے گئے، وہ مثال بنتے گئے، وہ مثال بنتے گئے۔ 23 سالوں میں نمونہ بنا کر، نقشہ بنا کر، مثال بنا کر، سجا کر دنیا کے سامنے ایک نقشہ پیش کر دیا۔ 23 سالوں میں ایک جماعت بیان کی، یوں بتائی نہیں، یوں تیار نہیں کی۔ خدا نے کہا تھا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے رسول کو بھیجا اس لیے تھا کہ آپ نے ایک تعمیری کام کر کے لوگ تیار کرنے، رسول نے لوگ تیار کر لیے۔ پوچھتا ہوں کیے یا نہیں کیے؟ جماعت تیار ہو گئی، لوگ تیار ہو گئے۔ اللہ نے رسول کے تیار کیے ہوئے لوگ کو چھوڑا نہیں کہ ان کا نتیجہ لوگوں پر چھوڑ دیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، نبی کی جماعت کامیاب ہے ناکام ہے؟ یہ نہیں پوچھا، یہ اللہ نے پوچھا ہی نہیں، کسی عدالت میں انہیں پیش ہی نہیں کیا۔ اللہ نے محبوب کی جماعت کو، حضور کی محنت کو کہیں اور پیش نہیں کیا، اللہ نے جماعت کے بارے میں فیصلہ کیا۔ اللہ کردار سے پہچانے جائیں گے، گفتار سے پہچان لیے جائیں گے، اعمال سے پہچان لیے جائیں گے، رفتار سے پہچان لیے جائیں گے۔ آپ کیوں بتاتے ہیں کہ میں خود بتاؤں گا؟ ہو سکتا ہے پہچان والے کی عقل خراب ہو سکتا ہے اس نے نظر کا چشمہ غلط پہنا ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی غلاظت ہو، وہ فیصلہ صحیح نہ دے سکے۔ ان کا فیصلہ میں خود دوں گا۔ اللہ آپ کیا فیصلہ دیں گے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کی بات، ان کے تقوی کی بات، ان کی طہارت کی
بات، ان کی نماز کی بات، جہاد کی بات، اخلاص کی بات، زلزلے کی بات، جذبے کی بات، ایمانیات کی بات، پڑھنے کی بات، آگے ہونے کی بات، خدا نے خود کر کے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، تمہیں فیصلے کا اختیار ہی نہیں ہے، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، میرا ان کا معاملہ تم سے جدا ہے، اس کے درمیان میں تم نہ آنا، تمہارا اختیار ہی نہیں ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ پوچھنا چاہتا ہوں حضور کامیاب ہوئے نہیں ہوئے؟ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دو پھر آپ کو حضور کامیاب ہوئے، مثال کیا دو گے؟ صحابہ کو درمیان سے نکال دو پھر آپ کہا حضور کامیاب ہوئے، مثال کیا دو گے؟ حضور کی کامیابی کی مثال دینے کے لیے صحابہ، حضور کے تصور دکھانے کے لیے صحابہ، حضور کی زندگی دکھانے کے لیے صحابہ، 23 سالہ محنت دکھانے کے لیے صحابہ، حضور کی شجاعت دکھانے کے لیے صحابہ، صداقت بتانے کے لیے صحابہ، گواہی دلوانے کے لیے صحابہ، نمازی بتانے کے لیے صحابہ، حاجی بتانے کے لیے صحابہ، دیندار بتانے کے لیے صحابہ، عظمت کے محکار بتانے کے لیے صحابہ، مثل بتانے کے لیے صحابہ، معیار بتانے کے لیے صحابہ، معمار بتانے کے لیے صحابہ، بنیاد بتانے کے لیے صحابہ، آغاز بتانے کے لیے صحابہ، مومن بتانے کے لیے صحابہ، پرہیزگار بتانے کے لیے صحابہ، تہجد گزار بتانے کے لیے صحابہ، حضور کی سیرت کے گواہ بتانے کے لیے صحابہ، سورت کے گواہ بتانے کے لیے صحابہ، حدیث کے راوی بتانے کے لیے صحابہ، قرآن کے لکھائی بتانے کے لیے صحابہ، قرآن کے قاری بتانے کے لیے صحابہ، مجاہد بتانے کے لیے صحابہ، غازی بتانے کے لیے صحابہ، شہید بتانے کے لیے صحابہ، اولین بتانے کے لیے صحابہ، فاتحین بتانے کے لیے صحابہ، قدم بتانے کے لیے صحابہ، سیرت بتانے کے لیے صحابہ، فضیلت بتانے کے لیے صحابہ، ولادت بتانے کے لیے صحابہ، رسالت بتانے کے لیے صحابہ، نبوت بتانے کے لیے صحابہ، دین پڑھانے کے لیے صحابہ، قرآن سمجھانے کے لیے صحابہ، قرآن میں آنے کے لیے صحابہ، قرآن بننے کے لیے صحابہ، قرآن بنانے کے لیے صحابہ، قرآن اتارنے کے لیے صحابہ، نقشے سکھانے کے لیے صحابہ، خلافت دینے کے لیے صحابہ، امامت دینے کے لیے صحابہ، میدانوں میں اتارنے کے لیے صحابہ، نبی کی حفاظت کے لیے صحابہ، پیغمبر کے تقدس کے لیے صحابہ، نبی کی حرمت کے لیے صحابہ، قرآن میں چمکنے کے لیے صحابہ، دین پر چڑھنے کے لیے صحابہ، کافر کو مٹانے کے لیے صحابہ، بیت اللہ آزاد کرنے کے لیے صحابہ، بتوں کو گرانے کے لیے صحابہ، مسجد نبوی بنانے کے لیے صحابہ، تعمیرات کرنے کے لیے صحابہ، فوجی بننے کے لیے صحابہ، سپاہی بننے کے لیے صحابہ، بدر میں آنے کے لیے صحابہ، احد میں آنے کے لیے صحابہ، خیبر میں آنے کے لیے صحابہ، تبوک میں آنے کے لیے صحابہ، یرموک میں آنے کے لیے صحابہ، غازی بننے کے لیے صحابہ، مجاہد بننے کے لیے صحابہ، ایماندار بننے کے لیے صحابہ، تقویدار بننے کے لیے صحابہ، حاکم بننے کے لیے صحابہ، فاتح بننے کے لیے صحابہ، عجم میں آنے کے لیے صحابہ، دریاؤں میں جانے کے لیے صحابہ، سمندروں میں جانے کے لیے صحابہ، نظام بنانے کے لیے صحابہ، نفاذ کرنے کے لیے صحابہ، قدم بڑھانے کے لیے صحابہ، باطل کو بگانے کے لیے صحابہ، یہودیوں کو جاننے کے لیے صحابہ، نصرانیوں پہ سب لگانے کے لیے صحابہ، دین غالب کرنے کے لیے صحابہ، پرچم لہرانے کے لیے صحابہ، جھنڈے لہرانے کے لیے صحابہ، دنیا پر چھانے کے لیے صحابہ، دین پہنچانے کے لیے صحابہ، بیت اللہ آزاد کرنے کے لیے صحابہ، قسطنطنیہ تک آنے کے لیے صحابہ، پیروگر پر چھانے کے لیے صحابہ، پہاڑوں پر چل جانے کے لیے صحابہ، سمندروں میں چھا جانے کے لیے صحابہ، پورے پہ چھا جانے کے لیے صحابہ، روم فارس پہ آنے کے لیے صحابہ، علاقے فتح کرنے کے لیے صحابہ، بستیاں فتح کرنے کے لیے صحابہ، فتوحات حاصل کرنے کے لیے صحابہ، ایمان پڑھانے کے لیے صحابہ، ایمان بتانے کے لیے صحابہ، فطرت بتانے کے لیے صحابہ، نبوت بتانے کے لیے صحابہ، رسالت بتانے کے لیے صحابہ، وحدانیت بتانے کے لیے صحابہ، ساری دنیا میں دین بنانے کے لیے ایک طبقے کو پسند کیا، 23 سالہ محنت کی، انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ، صحابہ۔
کی بات ہو یا رسالت کی، خلافت کی بات ہو یا امامت کی، صداقت کی بات ہو یا دیانت کی، شرافت کی بات ہو یا وفا کی، صحابہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، صحابہ کے بغیر توجہ آج توہین ہو رہی ہے. میری طرف بہت متوجہ ہو کر بات سنیں. بڑی اہم عنوان سمجھانے کے بعد بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. آج توہین ہو رہی ہے. میں نے پوچھا کس کی ہو رہی ہے؟ کہ صحابہ کی ہو رہی ہے. کس کی ہو رہی ہے؟ مہاجرین کی ہو رہی ہے. کس کی ہو رہی ہے؟ انصار کی ہو رہی ہے. کس کی توہین ہو رہی ہے؟ سسر رسول کی ہو رہی ہے. کس کی توہین ہو رہی ہے؟ داماد رسول کی ہو رہی ہے. کس کی توہین ہو رہی ہے؟ صالح رسول کی ہو رہی ہے. کس کی توہین ہو رہی ہے؟ خال المومنین کی ہو رہی ہے. کس کی توہین ہو رہی ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم کی توہین ہو رہی ہے. کس کی توہین ہو رہی ہے؟ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کے پرچم لہرانے والے کی توہین ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ توہین کون کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ یہ کیسے توہین ہو رہی ہے؟ توہین کا ہو رہی ہے. توہین کرنے والا کون ہے؟ ان کی توہین کوئی کیوں کرتا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان نے کیا کیا ہے؟ یہ تو سراپا ہدایت ہے. یہ تو سراپا نور ہے. یہ تو سراپا عظمت ہے. یہ تو سراپا شرافت ہے. یہ تو سراپا طاقت ہے. یہ سراپا حسن ہے. یہ سراپا دین ہے. یہ سراپا اخلاق ہے. یہ سراپا قرآن ہے. یہ سر سے لے کر پاؤں تک ان میں سوائے خیر کے کوئی کچھ اور ہے ہی نہیں. تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ جلن کیوں ہو رہی ہے؟ گستاخی کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں کی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سیاستدانوں تم سے کہتا ہوں، تاجروں تم سے کہتا ہوں، علماء آپ سے کہتا ہوں، مفسرین آپ سے کہتا ہوں، مورخین آپ سے کہتا ہوں، لوگوں آپ سے کہتا ہوں، مذہبی سیاسی لوگوں تم سے پوچھتا ہوں. سوال ہے ابو جہل کو گالی کیوں نہیں دیتی ہو؟ فرعون کو گالی کیوں نہیں دیتی ہو؟ نمرود کو گالی کیوں نہیں دیتی ہو؟ شداد کو گالی کیوں نہیں دیتی ہو؟ حضور کا راستہ روکنے والے ابو لہب کو گالی کیوں نہیں دیتی ہو؟ ارے ابو جہل کو گالی کیوں نہیں دیتی ہو؟ عتبہ کو گالی کیوں نہیں دیتی ہو؟ شیبہ کو گالی کیوں نہیں دیتی ہو؟ راستہ روکنے والوں کو گالی کیوں نہیں دیتی ہو؟ شیب ابی طالب میں بند کرنے والے کو گالی کیوں نہیں دیتی ہو؟ کندھوں پر اٹھانے والے کو گالی کیوں دیتی ہو؟ راہ تک پہنچانے والے کو گالی کیوں دیتی ہو؟ مدینہ تک پہنچانے والے کو گالی کیوں دیتی ہو؟ جس نے جولی میں سر رکھ کر زلفوں میں انگلیاں پھیری اسے گالی کیوں دیتے ہو؟ جس نے رسول کے چہرے کو بارہ دیکھا اسے گالی کیوں دیتے ہو؟ جو سر سے رسول پہ نگاہ رکعت اٹھائی نا اسے گالی کیوں دیتے ہو؟ جو کندھوں پر سوار کر کے غار تک پہنچائے اسے گالی کیوں دیتے ہو؟ جس نے مال و دولت صرف کیا اسے گالی کیوں دیتے ہو؟ اور جسے مانگ کر لیا، ہاتھ اٹھا کر لیا، دعا کر کے لیا، آنسو کر کے لیا، التجا کر کے لیا، آنسو بہا کر لیا، مانگ کر لیا، خود خدا سے لیا، التجا کر کے کیا، رب کی عدالت میں پیش کر کے کیا، اسے گالی کیوں دیتے ہو؟ جو نبی کا سسر بنا اسے گالی کیوں دیتے ہو؟ جس کو تو بیٹیاں تھی اسے گالی کیوں دیتے ہو؟ اور کیوں دیتے ہو گالی؟ کیا کیا ہے تمہارا؟ تمہارے ساتھ ان نے کیا کیا ہے؟ اسے گالی کیوں دیتے ہو؟ وہ تو علی کا امام ہے اسے گالی کیوں دیتے ہو؟ وہ تو حسن کا امام ہے اسے گالی کیوں دیتے ہو؟ وہ تو حسین کا امام ہے اسے گالی کیوں دیتے ہو؟ اسے تو مسلح رسول نے دیا ہے اسے گالی کیوں دیتے ہو؟ اسے تو کرا پیغمبر نے کیا ہے اور کیوں گالی دیتے ہو؟ کیسے گالی دیتے ہو؟ اتنے بدتمیز ہو، اتنے بد تہذیب ہو، اتنے بدترین ہو، اتنے غلیظ ترین ہو، اتنے گندے ہو، اتنے برے ہو، کائنات کی اتنی گندی نسل ہو، تمہیں کسی اور کو گالی نہیں آئی، تم نے گالی دی یا سسر رسول کو دی ہے؟ اگر یہ پتلا پاکستان کے فوج کے جنریل کا جلایا جاتا ہمیں SIR کی درخواست دینی پڑتی، ہمیں تھانوں کے چکر لگانے پڑتے، کیا وہ لوگ پولیس میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اگر کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کا پتلا جلایا جاتا آج تو میدان میں ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اللہ کیا عمر کا وارث ہے؟
کرنا چاہتا ہوں، یہ گستاخی جنہوں نے کی ہے یہ کون ہے؟ ایک ہے فرد، توجہ، ایک ہے فرد، ایک ہے فرد، اس فرد میں گستاخی کی ہے۔ میرا سوال ہے، اسے گستاخی سکھائی کس نے؟ اسے گستاخی پڑھائی کس نے؟ یہ گالیاں دیتا کون ہے؟ یہ گالیاں سکھاتا کون ہے؟ یہ گالیاں سکھانے والا مذہب کون سا ہے؟ دیوبندی کو نہیں سکھاتے، بریلوی کو نہیں سکھاتے، اہل حدیث کو نہیں سکھاتے، یہ گالی ہندو نہیں سکھاتا، یہ سکھ نہیں سکھاتا، یہ نصرانی نہیں سکھاتا، یہ عیسائی نہیں سکھاتا، یہ بدھ نہیں سکھاتا، یہ گالی کون سکھاتا ہے؟ چل رہا ہے اس پہ، تم چلے جاؤ، اس کی بنیاد کو پکڑنا ہوگا، جڑ کو پکڑنا ہوگا، بچوں کو پکڑنے کے بجائے ماں کو پکڑنا ہوگا، جو اس نے جنم لیا ہے یہ معلوم کرنا پڑے گا، انہوں نے یہ گالی سیکھی کہاں سے ہے، یہ نفرت کہاں سے سیکھی ہے، صحابہ کی نفرت کس نے پیدا کی ہے، حضور کے یاروں کی نفرت کس نے دلوں میں پیدا کی ہے، وہ مذہب کون سا ہے، وہ عقیدہ کون سا ہے، وہ نظریہ کون سا ہے، تم مطالبے کرتے ہو، اب بیان کرتے ہو، تم مطالبے کرتے ہو، پرچہ درج کرو، تم کہتے ہو قانون بناؤ، میں آگے بڑھ چکا ہوں، میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، تم قانون بناؤ یا نہ بناؤ، ضابطہ بناؤ یا نہ بناؤ، گرفتار کرو یا نہ کرو، بیان کرو نہ کرو، میں بحث کرنے لگا ہوں، میری بحث یہ ہو رہی، جس مذہب نے یہ گالی سکھائی ہے وہ پابندی اس مذہب پر ہونی چاہیے، اس عقیدے پر ہونی چاہیے، اس نظریے پر ہونی چاہیے، اس بنیاد پر ہونی چاہیے، جو گالی سکھاتا ہے اس گالی والے مذہب پہ پابندی ہو، مجلس پہ پابندی ہو، جلوس پہ پابندی ہو، مذہب پہ پابندی ہو، عقیدے پہ پابندی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ تم آج کی بات کرتے ہو، شیعہ چلا دو، اپنے بھروسے کو میدان میں آؤ، میدان میں آؤ۔ میں نے ہمیشہ تمہارے جوانوں کو خطاب کیا اس لیے کہ تم میں ہمت نہیں، میں تمہارے نوجوانوں کے بحران کو ختم کرنا چاہتے، پھر جماعت کا خاتمہ چاہتے، اسی لیے اسمبلیوں میں رکھے، اسی لیے پٹ دیا تھا، اسی لیے قانون بنوانا چاہتے تھے، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، جو اس قانون کے راستے میں رکاوٹ بنائے وہ ملک کا دشمن ہے، وہ ملک کا غدار ہے، وہ اسلام کا غدار ہے، وہ ملک میں امن نہیں چاہتا، وہ بدامنی کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ اور صدر صاحب آپ آج ایوان صدر میں ہو کر چلے جاؤ گے، میں نے ایوان صدر کے ہاتھ میں کوئی قبر نہیں دیکھی، یا آنے والے نے باہر جانا ہے، باہر تم بھی جاؤ گے، کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو؟ جب تک گستاخی ہوگی اور گستاخ آزاد کریں گے، مجرم تم ہو، مجرم۔ کل کوئی مجھے کہے گا آپ نے پاکستان کی صدر کی توہین کی ہے، میں ایسے صدر عمر کی جوتی پہ کروڑوں کروڑوں 9 محرم کی حضرت عمر کی توہین کرنے پر میں اعلان کرنے لگا ہوں، ہر سال 9 ربیع الاول کو یوم فاروق منائیں گے، ہر سال 9 ربیع الاول کو یوم عمر منائیں گے، ہر گلی، ہر چوک، ہر چوراہے، ہر گلی، ہر بستی، ہر گھر سے آواز آئے گی، گستاخی کی وجہ سے پاکستان کے چپے چپے میں عمر کی آواز آئے گی، ٹھکانا نہیں ملے گا، اس لیے کی آواز عمر سے شیطان بولتا ہے، ہر گلی کوچے میں عمر کی آواز بلند کرو گے، گلی گلی نگر نگر میں آپ اس دن کو صحابہ کے نام منسوخ
वाह फरूकी वाह میں ہر اس دن کو صحابہ کے نام منسوخ کروں گا. ہر دن ہر گلی سے صحابہ کی عظمت کا ترانہ آئے گا. محنت کرو گے مت پوچھو کسی سے, مت کسی کی بات پر آپ جو ہے وہ بات کام رکھو. آگے بڑھو گے بڑھو گے. الحمدللہ دشمن کے گلے میں پھندا ہے, دشمن کے گلے میں پھندا ہے. قانون کا ضابطہ اس پر پڑ پڑا ہے. پوچھو کہ یہ قانون پاس ہوگا یا فیل ہوگا. یہ قانون بن چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ محنت کرو گے, قدم آگے بڑھاؤ گے, جماعت کے ساتھ وابستہ رہو گے, لیکن جماعت کے ذمہ داران کے ساتھ تعاون کرو گے, قدم پہ قدم آگے بڑھو گے, آگے محل بناؤ گے, جھوٹے بناؤ گے, ہلکے بناؤ گے. نہ کسی کو دیکھنا ہے نہ کسی کو سننا ہے, جس طرف نظر ہے اسی طرف جانا ہے.